سامعین محترم، بزرگان دین اور دیگر معززین علاقہ، اللہ تعالیٰ نے جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں سورہ احزاب آیت نمبر 21 میں اعلان فرمایا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ہم نے تمہارے لیے رسول کی ذات کو نمونہ بنا کر بھیجا ہے۔ رسول کی ذات انسانوں کے لیے، رہتی دنیا کے لیے نمونے کی حیثیت ہے۔ ان کو دیکھ کر آپ نے زندگی کی راہیں طے کرنی ہیں، کیونکہ نبی پاک علیہ السلام ساری دنیا کے نبی ہیں۔ ارسلت الی کافۃ للناس، میں پوری انسانیت کا نبی ہوں۔ بشیرا و نذیرا، مجھے پوری دنیا کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا گیا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نبی نہیں۔ خود پیغمبر کا ارشاد ہے، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، مجھ پر آ کر نبوت ختم ہو گئی، اب میرے بعد کوئی اور نبی نہیں آ سکتا۔ ولا امت بعدکم، اور تمہارے بعد کوئی امت نہیں۔ انا والساعۃ کہاتین، پیغمبر نے ارشاد ہے، میں اور قیامت دونوں اکٹھے ہیں، میرے بعد قیامت تو آ سکتی ہے، نبوت نہیں آ سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر پاک علیہ السلام کی ذات پر آ کر نبوت کو ختم فرما دیا۔ سورہ احزاب آیت نمبر 40 میں اللہ نے فرمایا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، پیغمبر کی ذات آخری ذات نبوت کی آخری اینٹ ہے۔ حضور پاک علیہ السلام نے مثال سے صحابہ کو فرمایا کہ کسی بندے نے محل بنایا ہو، محل بنانے کے بعد لوگوں کی دعوت کی ہو، آؤ بھائی دعوت کھاؤ، میرا گھر دیکھو، میرا محل دیکھو، لیکن الا موضع لبن، ایک اینٹ کی جگہ باقی ہو، ایک اینٹ کی جگہ باقی ہو، دیواروں پہ بڑا اچھا ٹائل لگا ہوا ہے، بڑا اچھا ماربل لگا ہوا، فنیشنگ ہوا، پینٹ ہوا، سارا کچھ ہوا، الا موضع لبن، ایک اینٹ کی جگہ باقی ہو۔ لوگ دیکھتے ہیں، تعجب کرتے ہیں، دیواریں بڑی اچھی ہیں، ماربل بڑا اچھا ہے، ٹائلز بڑی اچھی لگی ہوئی ہیں، لیکن یہ دیوار ایک اینٹ باقی کیوں ہے؟ لوگ تعجب کر رہے ہیں۔ پھر پیغمبر نے فرمایا، انا موضع، میں وہ آخری اینٹ ہوں نبوت کے محل کی، نبوت کے محل کی آخری اینٹ میں ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں، قیامت تک کے لیے سلسلہ اللہ تعالیٰ نے بند فرما دیا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے لیے ہم نے پیغمبر کی ذات کو، سورہ احزاب آیت نمبر 21، پیغمبر کی ذات کو ہم نے تمہارے لیے نمونہ بنا کر بھیجا ہے۔ یہ نمونہ ایسا جو رب تعالیٰ نے تیار کیا ہے، جو رب تعالیٰ نے بنایا ہے، جو حسن میں بھی یکتا ہے، حسن میں بھی یکتا ہے۔ رسول پاک علیہ السلام کی ذات پہ لوگ اعتراض کرتے تھے، محمد نام ہے نا، کیا نام ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مشرکین مکہ کہتے تھے مزمم، مزمم، محمد کا مطلب جس کی ساری کائنات تعریف کرے، بار بار تعریف کرے، عرش والے سے لے کر فرش تک، فرش سے لے کر تحت الثری تک، تحت الثری سے لے کے عرش معلی تک، فضا میں، ہوا میں جتنی مخلوقات ہے جو اس کی نغمہ سرائی کرے اسے محمد کہتے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم، اسے محمد کہتے ہیں۔ نبی کا نام محمد، تو مشرکین مکہ مزمم کہتے تھے۔ مزمم، مزمم کا مطلب جو قابل تعریف نہ ہو، جس کی تعریف نہ ہو جائے۔ لوگوں نے اعتراض کیا رسول کی ذات پر، رسول اللہ نے ممبر بچھوایا مسجد نبوی میں اور حضرت حسان سے فرمایا میری تعریف کرو، ان کے جواب دو، میری طرف جو اعتراضات ان کا جواب دو۔ حضرت حسان بن ثابت ممبر پہ آئے اور رسول اللہ نے یوں بھی فرمایا، ایدہ بروح القدس، اللہ تعالیٰ حضرت حسان بن ثابت کی جبرائیل کے ذریعے تائید کرتے ہیں، قوت دیتے ہیں جبرائیل کے ذریعے، اور پھر میری تعریف کرتے ہیں۔ تو رسول اللہ کو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں یکتا بنایا۔ لوگوں نے اعتراض کیا، حسان بن ثابت نے پیغمبر کی طرف دیکھ کے جملہ کہا، فَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٍ، فَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٍ، میری آنکھ نے تجھ جیسا حسین نہیں دیکھا، کسی آنکھ نے تجھ جیسا حسین نہیں دیکھا۔ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ،
تجھ جیسا حسین آج تک کسی ماں نے جنا ہی نہیں، زمین پہ دھرتی پہ تیرا جیسا حسین اور لال جمنے والی مائیں نہیں ہیں۔ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء، تجھ جیسا حسین ہے ہی نہیں۔ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِّن كُلِّ عَيْبٍ، ہر عیب سے بری ہے، ہر عیب سے پاک ہے، ہر نقص سے پاک ہے۔ آپ تصویر لیں، آپ شیشے کے سامنے کھڑے ہو جائیں، کنگھی کر رہے ہو، اپنا نوز دیکھ رہے ہو، اپنے رخسار دیکھ رہے ہو، تو آپ یوں سمجھتے کہ یہ نقص مجھے لگتا ہے ایسا ہوتا ایسا ہوتا ایسا ہوتا ایسا ہوتا تو میں زیادہ حسین لگتا۔ لیکن پیغمبر کے بارے میں حسان بن ثابت نے یوں کہہ دیا کہ انک قد خلقت کما تشاء، ایسے لگتا ہے جیسے اللہ پوچھتے گئے آپ بتاتے گئے اللہ بناتے چلے گئے، اتنا حسین پیدا کیا۔ اللہ نے تبھی فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ہم نے پیغمبر کو تمہارے لیے نمونہ بنایا۔ یہ بات اتنی آگے سمجھ بھائی، رسول اللہ کی ذات نمونہ ہے، قابل تقلید ہے، آئیڈیل کی حیثیت ہے۔ رسول اللہ کو چھوڑ کر دنیا کے دیگر جو بڑی شخصیات ہیں ان پہ نہ جاؤ۔ غیر بھی تعریف کر رہا ہے، غیر بھی تعریف کر رہا ہے، غیر بھی کہہ رہا ہے کہ اس جیسا انسان کوئی نہیں، اپنے ہو کر پرایوں پہ نظر ڈال رہے ہیں۔ غیر بھی تعریف کر رہا ہے، یہ ایسے ان جیسا ہے ہی کوئی نہیں، لیکن اپنے غیروں کی طرف دیکھ رہے۔ تو پاک پیغمبر علیہ السلام، اللہ تعالی فرمایا کہ پیغمبر کی ذات کو ہم نے نمونہ بنا کر بھیجا ہے۔ اور پیغمبر کی ذات کس کس موڑ پر نمونہ ہے، کس کس موڑ پر نمونہ ہے؟ یہ جو آیت میں نے پڑھی سورہ احزاب کی آیت نمبر 21، اس کے اندر جنگ کا ذکر ہے، اس کے اندر غزوہ احزاب کا، خندق کا ذکر ہے۔ پیغمبر کی ذات میدان جہاد میں بھی آئیڈیل ہے، میدان جہاد میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات قابل تقلید ہے، لیکن اس کے علاوہ دنیا کے ہر موڑ پر، دنیا کے ہر قسم کے معاملات میں، چاہے ان کا تعلق عبادت سے ہو، ان کا تعلق معاملات سے ہو، اس کا تعلق اخلاقیات سے ہو، اس کا تعلق معاشرت کے ساتھ ہو، دنیا کا کوئی بھی موڑ ہو، پیغمبر کی ذات وہاں نمونہ ہے۔ دیکھو جو عبادت کر رہے ہو، صحیح بخاری کی روایت ہے، پاک پیغمبر حدیث شریف میں آتا ہے صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز پڑھ رہے ہو۔ اسلام میں داخلے کے بعد اہم ترین عبادت نماز ہے۔ پیغمبر نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز پڑھنی ہے جیسے مجھے دیکھا ایسے پڑھو، میں نے رکوع کیسا کیا ایسا کرو، میں نے سجود کیسا کیا ایسا کرو، میں نے قیام کیسا کیا ایسا کرو، میں نے ثنا فاتحہ قرات کیسے کی ایسے کرو، صلو ایسے نماز پڑھو کما رأیتمونی اصلی، جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ کیونکہ نمونہ ہے نا، ہم نے نماز سیکھنی ہے، ہم نے نماز پڑھنی ہے۔ عبادات کی بات کر رہا ہوں، عبادات میں بھی پیغمبر کی ذات ہمارے لیے نمونہ ہے۔ رسول پاک علیہ السلام نے، صحیح بخاری میں روایت موجود ہے، رسول پاک علیہ السلام نے نماز پڑھائی، نماز میں بھول گئے، نماز کے اندر بھول ہو گئی، صحابی کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اقصرت الصلاۃ ام نسیتا، اللہ کے نبی نماز کم ہو گئی ہے یا آپ بھول گئے؟ نماز کی تعداد کم ہو گئی ہے، رکعتیں اللہ نے کم کر دی یا آپ بھول گئے؟ پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا لا انسا، میں بھولتا نہیں، ولیکن انسا، مجھے بھلا دیا جاتا ہے۔ کیوں؟ لیے سننا، تاکہ میرا عمل بھول جانا بھی سنت بن جائے، تاکہ میرا عمل بھی نمونے کے طور پر آیا ہوں بعد والوں کے لیے۔ لوگ بھولیں گے نماز میں تو پیغمبر نے کیسے پڑھائی تھی، بھولنے کے بعد وہ طریقہ سنت بن جائے گا، وہ طریقہ امت کے لیے قابل اقتداء بن جائے گا۔ میں لوگوں کا مقتدا ہوں، میری اتباع کریں گے۔ مجھے نماز میں بھلایا گیا ہے تاکہ بعد والوں کے لیے میرا بھولنا عمل بھی سنت بن جائے۔ عبادات میں بھی پیغمبر کی ذات نمونہ ہے۔ نماز میں کمی کوتاہی ہو گئی، رسول اللہ کا عمل مبارک دیکھیں گے، اس عمل مبارک سے فقہا نے کیا لکھا ہے اس کے مطابق فیصلہ ہوگا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، تیسری مثال دیتا ہوں، پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جہاد سے واپس آ رہے، کہاں سے بھائی؟ کہاں سے بھائی؟ جہاد سے تشریف لا رہے، واپس سفر میں تھے، اور بھائی رات کو سفر تھا، رات کو سفر ہوا کرتا تھا۔ رات کو سفر اس لیے کہ بھائی آسان ہوتا ہے، زمین کھنچتی ہے، لپٹتی ہے، سفر جلدی طے ہوتا ہے، اور ان کا اونٹ اور گھوڑے اور پیدل سفر تھا، رات کا سفر تھا۔
رات کے آخری پہر میں آرام فرمایا. پاک پیغمبر نے صحابہ سے پوچھا پہرا کون دے گا اور صبح نماز کے لیے کون اٹھائے گا؟ حضرت بلال رضی اللہ عنہ، یا رسول اللہ میں اٹھاؤں گا، میں خادم ہوں، میں اٹھاؤں گا، اذان بھی میرے ذمہ داری ہے، میں پڑھوں گا. اذان اہم ترین عبادت ہے. کیا ہے بھائی؟ میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے، یہ بہت بڑی دعوت ہے، بہت بڑی دعوت ہے، اس سے محروم نہ رہا کرے. ہم میں کتنے ایسے ہوں گے جس نے آج تک اذان پڑھی نہیں؟ شرم آتی ہے. پنچایت توڑتے ہوئے شرم نہیں آتی، پنچایت میں گفتگو کرتے ہوئے شرم نہیں آتی، رشتے ناطے طے کرتے ہوئے شرم نہیں آتی، لین دین کرتے ہوئے شرم نہیں آتی، معاملات ڈیل کرتے ہوئے شرم نہیں آتی. اگر شرم آتی اذان پڑھتے ہوئے آتی. یہ مسلمان ہے؟ اذان پڑھتے ہوئے شرم آتی ہے. کتنے ہم میں سے ایسے ہوں گے؟ اس لیے اہم ترین عبادت ہے، اس میں شرم محسوس نہ کیا کرے. ہو سکتا ہے یہی نجات کا سبب بن جائے، ہو سکتا ہے بخشش کا ذریعہ بن جائے. حدیث شریف میں آتا ہے المؤذنون اطول الناس اعناقا یوم القیامہ، بروز حشر، میدان حشر میں سب سے اونچے نظر آنے والے مؤذن ہوں گے. پیغمبر کے 7 مؤذن تھے مسجد نبوی کے. کتنے بھائی؟ 7 غالباً مؤذن تھے. حضرت بلال تھے، ام مکتوم تھے، نابینا صحابی اذان پڑھا کرتے تھے. حضرت بلال کو جب اذان کی مشروعیت کا حکم آیا، جب اذان کا حکم آیا، اذان کا حکم آیا، حضرت عمر بن خطاب کو دکھایا گیا اور وہ الفاظ بتائے گئے. حضرت عبداللہ بن زید بن عبد ربی صحابی ہے، ان کو دکھایا گیا، الفاظ بتائے گئے. حضور کو جا کے بتایا مجھے یہ دکھایا گیا، یہ الفاظ بتائے گئے. پیغمبر نے فرمایا بلال کو سکھاؤ، بلال کو سکھاؤ، بلال اذان پڑھے گا. جب فتح مکہ ہوا، بلال کو کعبہ کی چھت پہ بام عروج پہ چڑھا کر اذان دلوائی گئی ہے. مؤذنین کا سردار ہے. حضرت بلال نے کہا میں اذان پڑھوں گا. ایک بات اور یاد رکھنا، حدیث پیغمبر میں آتا ہے کچھ شخصیات ایسی ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں، کچھ مرد ایسے ہیں جن کا جسم قبر میں جانے کے بعد کیڑے نہیں کھاتے، قبر کی مٹی نہیں کھاتی، ان کے جسموں کو اللہ محفوظ کر دیتے. ان میں ایک شخص وہ ہے جس نے ساری زندگی اذانیں پڑھی ہوں گی، جس نے ساری زندگی اذانیں پڑھی ہوں گی. اس میں شرم نہ کیا کرے. پاک پیغمبر میدان جہاد سے واپس آ رہے، سفر میں پوچھا کون جگائے گا؟ اللہ کے نبی میں حاضر ہوں. حضرت بلال میں اٹھاؤں گا، میں جگاؤں گا، میں پہرا دوں گا. صحابہ تھکے ہوئے، لمبا سفر تھا، سارے لیٹ گئے، سارے سو گئے. حضور پاک بھی آرام فرما رہے. حضرت بلال نے بھی یوں سہارا لگایا کجاوے کا. کس کا بھائی؟ کجاوا نہیں سمجھیں گے آپ، وینے کا. کس کا؟ ویڑا سمجھتے ہو جو لگدا جسے کہتے ہیں پنجابی میں، اس کا سہارا لیا، اس کے اوپر سہارا لیا اور یوں مشرق کی طرف منہ کر کے یوں بیٹھ گئے. نیند غالب آ گئی، نیند غالب آ گئی. صحابہ بھی سارے سو گئے، رسول اللہ بھی آرام فرما رہے اور جس نے جگہ تھا وہ بھی سو گئے. حضرت بلال بھی سو گئے اور سورج چڑھ گیا، اور سورج نماز فجر قضا ہو گئی. اور ہوئی کس کی ہے؟ دنیا کی اہم ترین شخصیت کی، دنیا کی اہم ترین جماعت صحابہ کی نماز قضا ہو گئی. حضور کی آنکھ کھلی، سورج چڑھ گیا، اللہ اکبر. حضرت عمر رضی اللہ کی آنکھ کھلی، اللہ اکبر. حضرت بلال بھی کانپ اٹھے، اللہ اکبر. یا رسول اللہ پتہ ہی نہیں لگ گیا کب آنکھ لگ گئی، پتہ ہی نہیں چلا، پتہ ہی نہیں چلا. حضور نے فرمایا جلدی کرو، یہاں سے نکلو. نماز قضا ہو گئی، نماز قضا ہو گئی. اللہ چاہتے جگہ دیتے، اللہ چاہتے نہ سناتے، لیکن پیغمبر کی نماز کو قضا کروایا ہے تاکہ نمونہ بن جائے بعد والوں کے لیے. نہیں بات سمجھ؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. ہم نے پیغمبر کی ذات کو نمونہ بنایا. رسول اللہ سو گئے، صحابہ سو گئے، جب جاگے آگے گئے، وضو کیا، وضو کرنے کے بعد پھر نماز پڑھی، قضا کی ہے. تو جن کی نمازیں رہ گئی ہیں وہ قضا کریں گے.